دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، ذرا محبت کا اظہار کرنا اپنے نعرے سے، محفل کی انہوں کو دوبارہ کرنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، بنٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، بنمونے کی آمد۔ مرحبا۔ محترم علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے حد کا اظہار کرتے ہیں۔ باد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، بچیاں دا ٹکٹ تا نہیں نکلنا، وڈیاں دا ٹکٹ نکلنا، جی فوٹو کاپی بنی ہے، آئی ڈی کارڈ بنے ہیں، تو ماشاءاللہ ویکھو کڈی محبت نہ بول رہے ہیں۔ تسی ٹکٹ لینا تو تسی بھی محبت نہ بولو۔ تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ، اللہ کی ذات آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ بس وہی بس حق چار یار، یا علی زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، ما ودعک ربک وما طغیٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی بواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے دروشی محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، امام المرسلین، قائد المرسلین، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار،
رحمت پروردگار، بے چین دلوں کی قرار، غم گساروں کی غم گسار، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، نعت خوانان والا شان، عاشقان مصطفیٰ، آج کی اس پاک محفل کے میزبان، انتظامیہ کمیٹی، بالخصوص بزم عثمانیہ اور اس کے تمام اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت ماحول کے اندر اپنے پیارے آقا کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلہ کے اندر عظیم الشان محفل نعت نور کی برسات، کرم کی برسات کے عنوان سے اس کا انعقاد ہوا۔ سٹیج پر تشریف فرما ملک و ملت اور اہل سنت کی عظیم المرتبت شخصیات تشریف فرما ہیں، بالخصوص فخر السادات، فخر اولاد بطول، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائد تحریک فکر حسین اہل سنت والجماعت اور میرے مذہب اور مسلک کے ترجمان مسلک حق اہل سنت والجماعت استاذ العلماء علامہ مولانا محمد عدنان نظامی صاحب، اور انتہائی میرے عزیز اور کرم فرما فاضل نوجوان عالم نبیل علامہ قاری محمد رفیق قادری صاحب، رہبر تحریک فکر حسین اہل سنت و جماعت پاکستان، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے اس سٹیج کی رونق اور یقیناً رات کی اس پہر تک جن کی آواز نے آپ کے اندر حرارت پیدا کر کے رکھی ہے، اور مجھے جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر دعوت ارشاد فرمائی، سٹیج کی رونق ہے، میں ایک ایک عالم دین نعت خان کی عظمت کو سلام کروں تو میرا حق بنتا ہے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ تمام عاشقان مصطفیٰ کو نام بنام خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ایک ایک قدم جو چل کے آیا ہے حضور کا عاشق، جی تو کرتا ہے اس کے قدموں کو چوم لیا جائے۔ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کرم والے نبی کی محفل ہے اور کرم کی برسات کے اندر منعقد ہے۔ کوئی زیادہ گفتگو آج کی محفل کے اندر نہیں کرنی، آپ کے جاگتے جاگتے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ میں نے سورہ دعا کی ابتدائی آیات کو تلاوت کیا ہے۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اس گئے گزرے دور کے اندر اگر قرآن سننے کا موقع مل جائے تو اپنے لیے غنیمت سمجھا کرو اور اپنی نجات کا سامان سمجھ کے سبحان اللہ کہا کرو۔ وہ وقت چلے گئے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ پہلے وقتوں کے اندر صبح اٹھ کر گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، مائیں قرآن پڑھتی تھی، بہنیں قرآن پڑھتی تھی، باپ قرآن پڑھتا تھا، بچوں کو مسجد کے اندر بھیجا جاتا تھا۔ اب بچوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، 5 منٹ قاری صاحب لیٹ ہو جائیں تو ماں باپ پیچھے آ جاتے ہیں اور وہ قاری صاحب کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جلدی کریں، اس نے سکول کے اندر جانا ہے، اس نے فلاں جگہ جانا ہے، بچے کو جلدی کریں۔ تو اس جلدی کے ماحول کے اندر ہمیں قرآن سننے کا موقع اور قرآن پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے۔ اس لیے ان نوجوانوں کی عظمت کو سلام کرو کہ جو 17 سال سے اپنے آقا کے نام پر اس بزم کا انعقاد کرتے ہیں، اور یہاں پر صرف قرآن کا تذکرہ نہیں ہوتا، قرآن والے کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کے حسن کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کے جمال کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کے کمال کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ میری طرف، پروردگار نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے دہا کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مجھے لیل سجا کی قسم ہے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تیرے رب نے تجھے کب چھوڑا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ علیحدہ کیا ہے، نہ خود دور ہوا ہے۔ تو جو میری طرف، میں آپ کو کسی لغت کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو ایک پس منظر تھا، علماء جانتے ہیں کہ 3 دن تک حضور کے پاس جبریل وحی لے کر نہیں آئے۔ اب تو جو بندہ بیٹھا ہے وہ حاضر رہے، غیر حاضر نہ ہو۔ 3 دن تک جبریل وحی لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہوئے، ورنہ معمول یہ تھا جبریل کا کہ دن کے اندر ایک بار نہیں کئی بار 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 جبریل حضور کی بارگاہ کے اندر آتے۔ اور میرے آقا کی یہ بھی وکری شان ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کے پاس جبریل ایک بار آیا، ایک بار، کسی کے پاس 3 بار، کسی کے پاس 5 بار، کسی کے پاس 9 مرتبہ وحی آئی، کسی کے پاس 13 مرتبہ وحی آئی، کسی کے پاس 40 مرتبہ وحی آئی، کسی کے پاس 110 مرتبہ وحی آئی۔ جبریل وحی لے کر آتے تھے، پیغام لے کر آتے تھے۔ نبی کے پاس 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کے پاس 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، لوگوں 17 مرتبہ، 40 مرتبہ، 110 مرتبہ جبریل وحی لے کر آیا۔ لیکن میں صدقے جاؤں، جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 بار نہیں، 5000 بار نہیں، اوے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر جبریل 40,000 مرتبہ آئے۔ اب مجھے نہیں پتا کون بندہ جاگ رہا ہے اور کون سو گیا ہے۔ جو اس محفل کے اندر آ کے بھی سو جائے سمجھو مقدر سو گئے ہیں۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں میرے آقا کی یہ ممتاز اور منفرد اور فخری شان ہے کہ 40,000 مرتبہ جبریل وحی لے کر حضور کے پاس آئے۔ اب کہاں سے آئے، کہاں سے آتے تھے، کتنا فاصلہ تھا،
उलमा तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्रील अमीन 7 आसमानों से ऊपर सिदरातुल मुंतहा है, 7 आसमानों से ऊपर सिदरातुल मुंतहा, अल्लाह के अर्श के नीचे सिदरातुल मुंतहा। सिदरातुल मुंतहा वहां पर तकिया है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का, वहां ठिकाना है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का, वहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाकर ठहरते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं। सिदरातुल मुंतहा 7 आसमानों से ऊपर। अब जाओ पहले आसमान तक, जमीन से लेकर पहले आसमान तक, कहते हैं कि 500 नूरी साल का फासला है। 500 नूरी साल का फासला है जमीन से पहले आसमान तक, और पहले आसमान की मोटाई 500 नूरी साल है, और फिर दूसरे आसमान तक 500 नूरी साल की मुसाफत है। ये इसी तरतीब के साथ आप गिनते जाएं तो 7 आसमान बनते हैं। 7 आसमानों से ऊपर सिदरातुल मुंतहा है। सिदरातुल मुंतहा पे जाके जिब्रील रुकता है, वहां पे जाके बैठता है, और वहां से पैगाम जब मिलता है तो पैगाम लेकर आता है, और आकर हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर होता है, कमली वाले की बारगाह के अंदर आके पैगाम पेश करता है। लोगों 7 आसमानों का फासला गिनते जाओ। वहां से जिब्रील चला और हुजूर के पास आया। कितना वक्त लगता होगा, कितना फासला है, कितनी मुसाफत है, कितना सफर है। मैं मंडी बहुत दिन से 1.5 घंटे के अंदर किबला शाह जी के पास और अल्लामा अदनान निजामी साहब के पास 1.5 घंटे के अंदर पहुंचा हूं, क्योंकि मुसाफत इतनी है। किसी ने इस्लामाबाद जाना हो तो उसको 4 घंटे लग जाएंगे, लाहौर जाना हो तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, कराची जाना हो तो ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिदरा से लेकर बारगाह मुस्तफा तक, मदीनातुर रसूल तक कितना फासला बनता है। और जिब्रील कितनी मर्तबा आया है? ढीले नहीं, जोर से बोले ना, कितनी बार आया है? 40,000 मर्तबा आया है। और अब कितने अरसे में आया है? ये 23 साल बनते हैं। कितने साल बनते हैं? ढीले नहीं, जोर से बोलो ना। 23 साल बनते हैं। 23 सालों के अंदर 40,000 मर्तबा जिब्रील हुजूर की बारगाह के अंदर आए। मैं आपसे पूछता हूं, सफर इतना है, इतना सफर करके जिब्रील एक बार आता होगा, फिर जाता होगा, फिर आता है, फिर जाता है। लगता है कि 23 सालों के अंदर जिब्रील को करार नहीं आया। जिब्रील जाता था, फिर आ जाता था, फिर जाता था, फिर आ जाता था। उसका आना और जाना लगा रहा। कभी सलाम लेकर आया, कभी पयाम लेकर आया, कभी आकाम लेकर आया, कभी नमाज लेकर आया, कभी रोजा लेकर आया, कभी हज लेकर आया, कभी ज़कात लेकर आया। लोगों कभी ऐसा भी मौका आया, ना तो हज का पैगाम है, ना नमाज का पैगाम है, ना रोजे का पैगाम है, ना आकाम का पैगाम है। सिर्फ कभी सलाम के लिए आया, और कभी सिर्फ ज़ियारत मुस्तफा के लिए आया, और कभी दुआ करने के लिए आया। हुजूर की बारगाह के अंदर बार बार आया। वो हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं ना, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। आपको घर के अंदर बड़ा सुकून मिलता है। अभी महफिल के अंदर आपको मौका मिले, आप घर तक जाएं तो वहां से दोबारा आने को जी नहीं करेगा। आप कहेंगे यार थक गया हूं ना, अब वापस नहीं जाता। चले, जो वापस आएगा उससे पूछ लूंगा कि महफिल का माहौल कैसा था। अब घर जाके वापस कोई नहीं आता। लेकिन सदके जाऊं, जिब्रील का ठिकाना तो सिदरातुल मुंतहा है, लेकिन रुकता नहीं। 23 सालों के अंदर ठहरा नहीं,
جاتا تھا پھر آ جاتا تھا، جاتا تھا پھر آ جاتا تھا۔ اصل رضا بریلی فرماتے ہیں اگر جبریل کو وہاں سکون آ جاتا نا، آرام آ جاتا، چین آ جاتا، قرار آتا، تو بار بار حضور کی بارگاہ میں نہیں آتا تھا۔ پتا چلا کہ جو قرار اور سکون اسے حضور کی بارگاہ میں ملتا تھا وہ سدرۃ المنتہا پہ بھی مجھے سر نہیں آتا، وہاں بھی نہیں ملتا تھا۔ اور سنو، ایک ایسا بھی موقع ہے کہ مسجد نبوی کے اندر میرے آقا منبر ختم نبوت پر جلوہ فرما ہونے لگے۔ حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور سرکار نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا آمین۔ حضور نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سرکار برابر آمین فرماتے جاتے تھے۔ جب موقع ملا غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کرنے والا تو بندہ کوئی نہیں تھا، آپ نے آمین 3 مرتبہ فرمایا 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا جب میں منبر پہ قدم رکھنے لگا تو میں نے دیکھا جبریل میرے منبر کے پاس کھڑے تھے، سدرہ سے اتر کر میرے منبر کے پاس کھڑے تھے، اور حضور نے فرمایا وہ منبر پہ کے پاس کھڑے ہو کر نہ دعا مانگ رہے تھے۔ دلی نہیں زور سے کو سبحان اللہ۔ جبریل کون مانگ رہا ہے دعا؟ کون مانگ رہا ہے دعا؟ جبریل دعا مانگ رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جبریل سدرہ سے اتر کر آ چکا تھا، میرے منبر کے پاس کھڑا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، وہ دعا کرتا جاتا تھا، میں آمین کہتا جاتا تھا۔ جبریل نے پہلی سیڑھی پر جب میں قدم رکھا ایک دعا مکمل ہوئی، میں نے آمین کہہ دیا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا اس کی دعا مکمل ہوئی، میں نے آمین پھر کہہ دیا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اس کی دعا تیسری مکمل ہوئی، میں نے آمین کہہ دیا، 3 دعائیں لے کر آیا تھا، 3 دعائیں کی، میں نے آمین کہہ دیا۔ یا رسول اللہ یہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہے، ٹھکانہ اس کا سدرۃ المنتہا ہے، وہاں سے چل کر آیا ہے، دعا کے لیے آیا ہے۔ کہاں دعا مانگنے کے لیے آیا ہے؟ مدینہ میں آیا ہے، نبی پاک کے منبر کے پاس آیا ہے۔ میں نے کہا لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، جبریل سدرہ سے چلا ہے دعا مانگنے کے لیے، مصطفیٰ کے منبر کے پاس دعا مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اب ہم سے تو پوچھتے ہو، ہم سے تو سوال کر لیتے ہو کہ بھائی اللہ یہاں موجود ہے، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہمیں کہتے ہیں دعا ہی کرنی ہے نا، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ داتا صاحب کیوں جاتے ہیں؟ دعا ہی کرنی ہے نا، بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ ہمیں کہتے ہیں دعا ہی کرنی ہے، یہاں پر اللہ تمہاری نہیں سنتا؟ سیال شریف کیوں جاتے ہو؟ گولڑا شریف کیوں جاتے ہو؟ پاک پتن شریف کیوں جاتے ہو؟ اجمیر شریف کیوں جاتے ہو؟ ہمیں کہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو، یہاں اللہ نہیں سنتا؟ میں نے کہا مجھ سے سوال نہ کر، یہ سوال پہلے جبریل سے پوچھ، جبریل سے پوچھ کہ جبریل تیری 3 دعائیں تھیں، 3 دعائیں تو نے کرنی تھی، تو چلا ہے سدرہ سے، سدرہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، تو اللہ کے عرش سے چل کر مدینے آیا ہے، وہاں تیری اللہ نہیں سنتا؟ بھائی بالکل قرب سے جہاں سے وحی کا پیغام ملتا تھا وہاں سے چلا ہے، پوچھو جبریل سے، جبریل کیا اللہ وہاں موجود نہیں تھا؟ اللہ تیری بات وہاں پر تیری دعا نہیں سنتا، مدینے کیوں آیا ہے؟ تو جواب ایک ہی آئے گا،
اللہ موجود ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، وہ سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، جیسے سدرہ پہ سنتا ہے ایسے فرش پہ سنتا ہے۔ سنتا ہر جگہ ہے لیکن قبول ہر جگہ نہیں کرتا۔ اگر قبول بھائی جبریل کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے لیکن ہر جگہ قبول، بولیے ہر جگہ قبول۔ اگر کوئی بندہ کہے بھئی ہر جگہ قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں پھر جبریل کو سدرہ چھوڑ کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں مدینے کیوں آیا؟ کہا جو دعا رب کہیں نہ سنتا ہو نا وہ نبی کے آستانے پہ سن لیتا ہے۔ سارا سال یہ نوجوان بزم عثمانیہ والے آج کے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا میرے بھائی بتا رہے تھے کہ فلاں نے 5000 دیا، فلاں نے 2000 دیا، فلاں نے 1000 دیا، فلاں نے 10000 دیا۔ انہوں نے دیا، انہوں نے مانگا، ایسے ہی ہے نا۔ پورا سال لوگوں کو تیار کیا، ان کا ذہن بنایا، ان سے مانگا۔ کس لیے مانگا؟ حضور کی بزم سجانے کے لیے۔ اللہ کی قسم جو سرکار کی بزم سجاتا ہے نا اللہ اس کے مقدر سجا دیتا ہے۔ ہاں جوانیوں کے اندر انقلاب آتا ہے، اس بندے کے مقدر سنور جاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محفل سجانے والے بھی عظیم ہیں، محفل میں آنے والے بھی عظیم ہیں۔ آپ میں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی میری بڑی بہادری ہے، میں گھر سے چل کے آ گیا ہوں۔ تیری میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میری کیا اوقات ہے میں سرکار کی بزم میں آ جاؤں؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ کسی دنیا دار کا کیا سٹیٹس ہے کہ وہ آقا کی بزم میں آئے؟ اللہ کی قسم حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی فرمایا کرتے تھے بے اجازت اس طرف بھلا نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ جس کو نہ بلائے وہ در پہ پھر ان کے در پہ آ سکتا ہے کون؟ دار فانی میں محبت کی محبت ہے بقا، جو نصیر ان پہ مٹا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ جس کو نہ بلائے پھر کون آئے گا؟ مقدر پہ ناز کرو، جتنے آپ آئے ہو نا آقا کے بلائے ہوئے ہو، آقا کے بلائے ہوئے ہو، اس بزم میں بیٹھے ہو۔ تو جو میری طرف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جبریل دعا مانگنے کے لیے مدینے آتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو لوگ عمرہ کے ٹکٹ کے شوق میں بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور اللہ کی قسم وہ خوش نصیب آپ میں بیٹھا ہے جس کا ٹکٹ نکلے گا، ٹکٹ کے ساتھ جائے گا۔ لیکن میرے آقا بغیر ٹکٹ کے بھی بلا سکتے ہیں۔ اس آقا کی تو شان یہ ہے کوئی ایسا ہے جس کا ٹکٹ نکلے گا وہ مدینے جائے گا، کوئی ایسا ہے جس کی آج قسمت کا اعلان ہو جائے گا بغیر ٹکٹ کے مدینے جائے گا، کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوگا آج رات آنکھ لگے گی کملی والا خود آ جائے گا۔ میں کسی نے کہا تھا میں انہیں یاد کروں اور خبر ان کو نہ ہو، میں انہیں یاد کروں اور خبر ان کو نہ ہو، یہ میرے جذبہ احساس کی رسوائی ہے نا۔ میرے یاد کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، آقا کے تشریف لانے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ میں نے بات کی ہے مدینہ شریف کی، ابھی مدینے والے کی بات کرنی ہے، مدینے کی بات کی ہے، اس لیے آج ہے محفل نعت۔
اور نعت جو ہے نعت نسبتوں کی تعریف کا نام ہے، نسبتوں کی تعریف کا نام ہے۔ مدینہ شریف کا ذکر ہوتا ہے تو نعت ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ ہاں بندہ مدینے جائے نا، دعا کرو جتنے بیٹھے ہو نا، اللہ سب کے مقدر کے اندر مدینے کی زیارت لکھ دے۔ ہاں مدینے کی فضائیں بکھری ہیں، مدینے کی ہوائیں بکھری ہیں، مدینے کے نظارے بکھرے ہیں۔ پتہ نہیں عاشقوں کو کیا ملتا ہے۔ میرے بھائی جس نے جانا ہے وہ تشریف لے جائے، لیکن یا آرام سے بیٹا بیٹھا، اگر تھک گئے ہو نا جا سکتے ہیں، ورنہ آرام سے بیٹھے تو جو میری طرف۔ مدینے کیا ملتا ہے؟ اس دکان پر سودا لینے کے لیے دوسری بار کوئی نہیں جاتا جہاں سودا کھرا نہ ملتا ہو۔ اس حکیم کے پاس دوائی لینے کے لیے کوئی نہیں جاتا جس سے شفا نہ ملتی ہو۔ یہ بندے ایک بار مدینے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، زندگی میں بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ جو زیادہ جاتا ہے اس کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے، بار بار مدینے جائے، بار بار جائے۔ ایسے بھی دیوانے ہیں جو یہ کہتے ہیں آقا اب جائیں پھر واپس نہ آئیں۔ اگر ملتے ہی کچھ نہ ہو تو مدینے کوئی جائے؟ آج جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ مدینے والا کچھ نہیں دیتا، وہاں سے کچھ نہیں ملتا، میں نے کہا اگر یہ غلام خالی جولیاں لے کر آئے نا دوبارہ کبھی نہ جائیں۔ اتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں، زندگی کے اندر ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں۔ میں نے ایسے عشاق کو بھی دیکھا ہے، ایک ایک روپیہ جمع کر کے، ایک ایک دمڑی جمع کر کے، زندگی کا اثاثہ اکٹھا کر کے وہ مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ لوگوں اگر مدینے ملتا کچھ نہ ہو تو کون جائے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ کوئی ایک بندہ ایسا بلا کر لاؤ جو آ کر یہ کہے کہ میں مدینے گیا ہوں، خالی جھولی لے کے آیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ جو بھی جاتا ہے نا وہ کہتا ہے سرکار نے بھر بھر کے دیا ہے، دامن بھر بھر کے دیا ہے، کوئی منگتا خالی آتا ہی نہیں۔ ارے اپنے تو اپنے کیا، یہاں سے تو غیر بھی خالی جایا نہیں کرتے۔ مدینے شریف سے کوئی واپس خالی آتا؟ ایک ہفتہ پہلے اگر کوئی مدینے سے ہو کے آیا ہے نا تو آج اس کو ملا ہے جو آج آیا ہے تو وہ اس سے پوچھے گا بتا مدینہ کیسا تھا، بتا نا مدینہ کیسا تھا۔ اب اس سے بندہ پوچھے ایک ہفتہ ہویا ہے، 10 دن ہوئے ہیں، تو آیا ہے مدینے سے، تیرے آنے کے بعد بدل گیا ہے؟ تو جو پوچھ رہا ہے زائر مدینہ سے کہ مدینہ کیسا تھا، تو وہ بولے گا، وہ کہے گا مدینے کی ہر آن وکری ہے، مدینے کے نظارے وکری ہیں۔ کیفیت کیا ہے؟ ہر پاسے رحمت وسدیے، ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھلیاں نے، ہر پاسے رحمت وسدیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ اوے سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے۔ او مدینہ تو
रसूल से आने वाले ज़ाहिर, इतना तो ये बता मदीने की कैफियत क्या थी, मदीने की हालत क्या थी। हर आने वाला एक ही जवाब देगा, एक ही बोली बोलेगा कि हाथ बन के बहारा खलियां ने, हाथ बन के बहारा खलियां ने, हाथ बन के बहारा। मुझे लगता है अभी आप पूरे हाजिर नहीं हुए। हाँ, हर पासे रहमत वसदी है, हर पासे रहमत ओए वसदी है, हाथ बन के बहारा खलियां ने, सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया ए जेड़े बंदे सामने बैठे असल ये मैंने लगता था ते ए जेड़े इन्हां को किसी पढ़ाया कोई नहीं, ये अलहदा ना वो जहाज में पो ना एक VIP रूम होता है बिजनेसमैन का, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप भी पढ़े ना एक। ये है महफिल नात करम की बरसात। जब करम बरसता है ना, वो ये नहीं देखता कि साइड कौन सी है, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है, कोई किस हाल में बैठा है। करम की बरसात में आकर बैठे हो और करम वाले नबी की करम की बातें सुन रहे हो। कोई बंदा बुखल ना करे, प्यार और मोहब्बत का सबूत दे। बाकी रह गई तरन्नम, सुर, तरज। तो आज महफिल नात तर्जें सारी आपने सुन ली हैं, अब जरा हुजूर के आशिकों जैसे सुर सुनो। जो सुन्नी है ना, सुन्नी की ये शान है कि सुन्नी हर सुन्नी सुर वाला होता है। ये लोग हमें कहते हैं महफिल नात सजाती हो, तुम्हें सुर से बड़ा प्यार है। मैंने कहा हाँ, सुर जो है ना ये हमारे मजहब में जरूरी है। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा सुन्नी, हर सुन्नी जो है ना वो सुर वाला है। कहने लगा वो कैसे सुर वाला है? मैंने कहा हर सुन्नी की अपने नबी के साथ भी सुर है, सहाबा के साथ भी सुर है, अहले बैत के साथ भी सुर है, औलिया के साथ भी सुर है, बगदाद वालों के साथ भी सुर है, करबला वालों के साथ भी सुर है, अजमेर वालों के साथ भी सुर है, पाक पतन वालों के साथ भी सुर है, और सियाल शरीफ वालों के साथ भी सुर है। नबी की औलाद ये जो सैयद बैठे हैं ना, इनके साथ भी हमारी सुर है। सुभान अल्लाह। ये जो हुजूर के पैगाम और दीन के वारिस ये उलमा बैठे हैं, हमारी इनके साथ भी सुर है। सुभान अल्लाह। अरे हमारी मदीने से लेकर यहाँ तक हर आशिक़े मुस्तफा से सुर है, बेसुरी होकर नहीं बैठते। वो एक सुर वाले नबी के पास उनकी बज़म में बैठी हो, कोई बंदा खामोश ना बैठे। हर पासे रहमत वसदी है, हाथ बन के बहारा खलियां ने, हर पासे रहमत ओए बसदी है, हाथ बन के बहारा खलियां ने, सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सारे जग तो मदीना सोना है, सारे जग तो मदीना। यही महफिल नात है ना, जरा मोहब्बत से। सारे जग तो मदीना सोना है, सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सारे जग तो मदीना सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने, सारे जग तो मदीना ओए सोना है, सोने दिया सोनिया गलियां ने। मदीना शरीफ ने देखो,
مدینے کی گلیوں میں نکلو، کہتے ہیں یہ چوک وہ چوک ہے جہاں پر حسنین کھیلا کرتے تھے، یہ جگہ وہ ہے جہاں پر بلال آیا کرتے تھے، یہ مقام وہ ہے جہاں ابو ذر کا ڈیرا تھا، یہ مقام وہ ہے جہاں ابو ایوب انصاری کی کٹیا تھی، یہ وہ مقام ہے جہاں صدیق اکبر کے بسیرے تھے، یہ وہ مقام ہے جہاں فاروق اعظم جلوہ فرما تھے، یہ جگہ وہ ہے جو عثمان ذوالنورین کا بسیرا تھا۔ اور لوگوں مدینے کا یہ نقشہ ہے، ہر پاسے رحمت وسدی ہے، ہاتھ بن کے بہاراں کھلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ اوے سونا ہے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سوڑیاں گلیاں نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، احمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ مدینے کی گلیاں وہ ہیں، پیر سیال فرمایا کرتے تھے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے تو جو میری طرف بڑے بڑے، یہ تو پیر سیال ہیں، پیر سیال کے بھی پیر ہوں، غوث پاک کے بھی پیر ہوں، عقیدہ کیا ہے؟ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ باب جبریل جو ہے نا، جنت البقیع کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے نا، اس کو باب جبریل کہتے ہیں۔ میں اللہ نے 2 مرتبہ حاضری کی توفیق دی ہے، شام کے وقت اگر آپ جائیں نا تو سارے سنی اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ باب جبریل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، ساری مسجد نبوی بڑی شان والی ہے، یہ مسجد نبوی کے باہر نکل کے نا باب جبریل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کے عاشقوں کو دیکھنا ہو وہاں پر بیٹھے، اللہ کی قسم میں نے وہاں پر علماء کی بڑی زیارت کی، بیٹھے مجھے ایک بندہ کہنے لگا یار پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، ہر جگہ برکت والی ہے، لیکن یہ تم پاکستانی جو علماء پیر تمہارے جتنے خلیفے ہیں، پیر ہیں اور عاشق ہیں، یہ سارے کے سارے باب جبریل کے باہر کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں نے کہا خاص وجہ ہے۔ کہنے لگا یار نماز تو اندر بھی ثواب اتنا ہی ہے نا، باہر بھی اتنا ہے۔ میں نے کہا اندر صرف نماز ہوتی ہے، باہر جب باب جبریل پر بندہ یوں بیٹھتا ہے نا تو جب نماز ختم کرتا ہے نا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ کی قسم ادھر سے پہلی نگاہ کے ساتھ اپنے آقا کو سلام پیش کرتا ہے۔ آقا نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد آپ سلام قبول فرما لیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اور السلام علیکہ نہیں ہے، السلام علیکم۔ اچھا پتا چلا ایک ذات کو سلام نہیں کہہ رہے، ادھر کیا ہے؟ حضور کے قدمین شریفین ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پاک کا گھر ہے، وہ گھر جہاں حسنین پاک کا بچپن گزرا، وہ گھر جس کے دروازے پر جبریل کبھی مسکین بن کر آیا، کبھی یتیم بن کر آیا، کبھی قیدی بن کر آیا، کبھی کسی روپ میں آیا، کبھی کسی روپ میں آیا، جہاں پہ کھڑا ہو کر دروازے پر دستک دینے کے لیے کھڑا ہے وہ دروازہ ہے۔ میں نے کہا یہاں پر جو عاشق کی نماز مکمل ہوتی ہے وہ مسجد نبی کے اندر نہیں ہوتی، یہاں پر وہ صرف اپنے نبی کو سلام نہیں کہتا، نبی کی آل کو بھی سلام کہتا۔ ہاں میں نے کہا یہ راز والی باتیں ہیں نا، تو میں نے کہا یہ راز والے جانتے ہیں۔
जिना नहीं डिठा ओ करन गल्लां, जिना वेख लिया ओ तां बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज मुहब्बतां दे ओ राज मुहब्बत खोल दे नहीं। मैंने कहा ये दरवाजे पर बैठे हुए ये अपनी गुदड़ियों के अंदर अपना नाम मिटा के अपनी जात की नफी करके अपने आका के दरवाजे पर भिखारियों की तरह, फकीरों की तरह, बेनवा गुलामों की तरह जो आकर बैठते हैं, ये आम नहीं, ये साहिब असरार लोग हैं, ये आका की निस्बतों को जानते हैं। लोगों, नात कहना, नात सुनना, नात लिखना इस कैफियत का नाम है। सिर्फ अपने आका की जात की तारीफ नहीं करता, वो अपने आका के जात के साथ जिन जिन चीजों को निस्बत है उनकी तारीफ भी करता है, उन पे कुर्बान भी जाता है। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, दिल ही नहीं जोर से कहे सुभान अल्लाह। 3 दिन तक वही नहीं आई। जिब्रील तो बार बार आते, बार बार आया करते थे। 3 दिन ऐसे गुजरे, जिब्रील नहीं आया। न दोपहर को आया, न शाम को आया, न सुबह को आया, न रात को आया, न जलवत में आया, न खलवत में आया। बात जब निकली कुफार तक पहुंची, दुश्मनों तक बात पहुंची। अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, जितने भी मक्के के काफर थे वो सारे बैठ गए, बातें करने लगे, कहने लगे 3 दिन हो गए हैं। पहले तो दिन के अंदर एक मर्तबा नहीं, बार बार जिब्रील आया करते थे। कभी पैगाम लेकर आते, कभी सलाम लेकर आते, कभी आकाम लेकर आते, कभी कोई पैगाम लेकर, कभी कोई बात लेकर आते। 3 दिन हो गए जिब्रील नहीं आया। अबू जाल बोला, कहने लगा लगता है अल्लाह महबूब से नाराज हो गया है, अल्लाह ने ताल्लुक तोड़ लिया है, नबी को छोड़ दिया है। बात वहां पर हुई, बात चलते चलते मेरे आपके आका तक पहुंची, हुजूर तक जब दुश्मनों की बात पहुंची, कल्बे नाज़ुक पे बात बड़ी गिरा गुजरी। हुजूर की आंखें भर आई, अल्लाह आज काफर भी ऐसा उनको मौका मिला है, बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने जिब्रील को फरमाया, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरा महबूब जमीन पर परेशान है, मेरा महबूब उसकी आंखें तर हो चुकी हैं, आवाज गुलगीर हो चुकी है। जिब्रील जा मेरे नबी की बारगाह के अंदर दौड़ कर मेरा पैगाम ले जा। जिब्रील सिदरा से दौड़ कर आया है, आकर अल्लाह का पैगाम लेकर आया, हुजूर की बारगाह के अंदर आया, सलाम पेश करने के बाद अर्ज करता है वद्दुहा, इसका माना है सोनिया तेरे मुखड़े दी कसम है, तेरे चेहरे दी कसम है, सोनिया तेरे सोने चेहरे दी कसम है, प्यारे महबूब तेरे हुस्न वाले चेहरे की कसम है, तेरे प्यारे मुखड़े की कसम है, सोना तेरे हुस्ने ताबा की कसम है। प्यारे महबूब इस हुस्ने लाजवाल वाले चेहरे की अल्लाह कसमें उठा रहा है, इसलिए इस अंदाज में पैगाम पहुंचाया कि जो रब तेरे चेहरे की कसमें उठाता है वो तुझसे नाराज कैसे हो सकता है। मैंने कहा तुझे किसी से मोहब्बत हुई नहीं, तुझे क्या पता महबूबों को राजी कैसे किया जाता है, उनकी दिलजोई कैसे की जाती है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाना, जाते हुए ना सबसे पहला पैगाम ये देना वद्दुहा, मेरे सोने तेरे सोने चेहरे की कसम है। इतनी ढीली नहीं, जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। मैं तो समझता हूं कि महफिल मिलाद के अंदर हुजूर के रुखे ज़ेबा की बात हो जाए ना, यही तो मिलाद है भाई। यही रुखे ज़ेबा था जो सदियों पर्दे के अंदर रहा, सदियां इंतजार करती रही, 1.25 लाख नबी इंतजार करते रहे। वो रुखे ज़ेबा कब उससे पर्दा उठाया जाएगा, कब दुनिया के अंदर उसका ज़हूर होगा, कब उस नूरे कुदसी का ज़हूर इस दुनिया के अंदर होगा। महबूब के हुस्न जमाल की तबानियां कायनात के अंदर बिखर जाएगी और रब चेहरे की कसम उठाएगा। नबी इंतजार करते रहे, जमाने इंतजार करते रहे। 12 रबीउल अव्वल की सुबह, नूरानी सुबह, वो घड़ी आई जब महबूब दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हुए, उसी को मिलाद कहते हैं।
سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سہنے کی آمد، دلبر کی آمد. ذرا جھوم کے بولو، ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو، آمد مصطفیٰ. اللہ نے فرمایا محبوب والضحیٰ، مجھے تیرے مکھڑے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، محبوب تیری کالی کالی زلفوں کی قسم ہے. دیکھیں پیغام ذرا دیکھیں. والضحیٰ، دشمنوں کو پتہ چل جائے، دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ رب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے. جبریل ایسا پیغام لے کے جا، میرے محبوب کو جا کے کہہ والضحیٰ، تیرے سونے چہرے کی قسم ہے، تیرے مکھڑے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تیری کالی زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کب چھوڑا ہے؟ تیرا رب تجھے کب چھوڑ سکتا ہے؟ تیرا رب تجھے کب خود سے علیحدہ کر سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. جبریل جا کے کہہ دے ابو جان، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ مکے کے بدماش محبوب یہ ہوائیاں اڑاتے ہیں. تیرا رب تجھے نہیں چھوڑتا، وہ تو تیرے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، تیری زلفوں سے پیار کرتا ہے. محبوب جو تیری ذات سے، تیری زلفوں سے پیار کرے، تیری زلفوں کی رنگت سے پیار کرے، تیرے چہرے سے پیار کرے، تیرے چہرے کے خد و خال سے پیار کرے، تیرے چہرے کے انداز سے پیار کرے، محبوب وہ تجھے کب چھوڑ سکتا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا. آج محفل بلاد میں آنے والوں، میں نے حضور کے چہرے کی بات کی ہے. حضور کے عاشق ہو نا، حضور سے پیار کرنے والے ہو. اللہ کی قسم، حضور کے غلاموں کے ایمان کی سب سے بڑی جو دولت ہے نا، وہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ دیدار مصطفیٰ ہے. آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں. حضرت عمر کا نام آتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں. حضرت عثمان کا نام آتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں. مولا علی کا نام آتا ہے، نگاہیں ادب کے ساتھ جھک جاتی ہیں. حضرت بلال کا نام آتا ہے، ایمان والوں کی گردن جھک جاتی ہے. کسی صحابی کا نام آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں، یہ صحابہ جن کا نام لے کر گردنیں جھک جاتی ہیں، ان کے پاس کون سا ایسا عمل تھا؟ کہتے ہیں عمل کی بات چھوڑو، عمل کی بات بعد میں کرتے ہیں. ان کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جو ان کا چہرہ دیکھے نا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ان کا چہرہ دیکھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. میں نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا. اب ڈیلی نہیں، زور سے بولے سبحان اللہ. حضور کا دیدار ایمانداری کی بات ہے. میں آگے چلتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. حضور کے ساتھ عشق ابو بکر صدیق کا وکھرا ہے کائنات سے. حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے شاہ جی. حضور نے فرمایا ابو بکر، میرے پیارے ابو بکر. حضرت ابو بکر کا بیٹھنا بھی بڑا فنا فی الرسول کے مقام پر تھے نا. حضور نے فرمایا ابو بکر، پوچھ لیا ابو بکر تو کیا چاہتا ہے؟ میں صدقے جاؤں، آپ میں اگر کوئی بندہ کسی سے پوچھے کیا چاہتا ہے، وہ کہے گا امریکہ کا پاسپورٹ چاہتا ہے، گرین کارڈ چاہتا ہے، فلاں جگہ کی نیشنلٹی چاہتا ہے، بینک بیلنس چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، جو ضرورت ہوگی. جس کی شادی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے شادی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا ابو بکر کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اب سنو حضرت ابو بکر صدیق کیا عرض کرتے ہیں، کوٹھی، بنگلہ، مکان، بینک بیلنس، اولاد نہیں. کہا یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں، آنکھ میری ہو، چہرہ آپ کا.
سبحان اللہ جس کے سبحان دل کے اللہ اندر جا کے بات اتری ہے نا، وہ ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا۔ وہ ساری دنیا سے وکھرا کر کے حضور پوچھ رہے ابو بکر کیا چاہتا ہے؟ آقا چاہتا یہ آنکھ میری ہو، چہرہ تیرا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا آقا مرحبا۔ آنکھ میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، زبان میری ہو، نام آپ کا ہو، سبحان اللہ دل سبحان میرا اللہ ہو، مرحبا محبت آپ کی ہو، مرحبا۔ جگر میرا ہو، نقشہ آپ کا ہو، گود میری ہو، بستر آپ کا ہو، سبحان اللہ کندھا میرا ہو، سواری آپ کی ہو، سبحان اللہ ہاتھ میرے ہو، تلیاں آپ کی ہو، سبحان اللہ گھر میرا ہو، قدم آپ کا ہو، سبحان اللہ مال میرا ہو، حق آپ کا ہو۔ سبحان اللہ آقا میری تو آخری خواہش یہ ہے بیٹی میری ہو، نکاح آپ کا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ تحقیق حق چار یار۔ ابو بکر کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں آنکھ میری ہو، چہرہ تیرا ہو، زبان میری ہو، نام تیرا ہو، دل میرا ہو، محبت تیری ہو، جگر میرا ہو، نقشہ تیرا ہو، گودی میری ہو، بستر تیرا ہو، کندھا میرا ہو، سواری تیری ہو، ہاتھ میرے ہو، تلیاں تیری ہو، قدم میرے ہو، اب قدم تیرے ہو، گھر میرا ہو، آقا مال میرا ہو، حق تیرا ہو۔ آخری خواہش میری زندگی کی یہ ہے آقا بیٹی میری ہو، نکاح تیرا ہو۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پھر تجھے مبارک ہے، میں بھی کچھ چاہتا ہوں۔ آقا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر تیری یہ خواہش ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں ایڑی تیری ہو، لعاب میری ہو، حجرہ میرا ہو، مزار تیری ہو۔ انت صاحبی علی الحوض، انت صاحبی فی الغار۔ ابو بکر تو میرا غار کا بھی یار ہے، مزار کا بھی یار۔ سبحان اللہ کیا بات کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا۔ حق چار یار حق چار یار۔ تو جو یہ کون ابو بکر ہے؟ یہ حضور کی نسبتوں سے پیار کرنے والا، حضور کی سنتوں سے پیار کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھ کے نکلے نا باہر، تو جو میری طرف امام حسن کو دیکھا، تو جو میری طرف نماز پڑھ کے نکلے نا، آپ کے معمولات ہوتے ہیں یہاں پر مجھے پتا ہے گاؤں کے اندر اتنے بوڑھے بوڑھے یہ جن کی سفید داڑھی ہیں، یہ پوری رحمت ہیں، بہار ہیں، مسجدوں کی رونق ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کا بھی معمول تھا، نماز پڑھنے کے بعد تلاوت ضرور کرتے تھے، لیکن تلاوت کس کی کرتے؟ تو جو میری طرف قرآن بھی پڑھتے تھے راتوں کو، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا نماز پڑھ کے نکلے نا، سامنے جناب امام حسن ہے، ابو بکر صدیق آگے بڑے بچوں میں کھیلتے ہوئے حسن کو اٹھا لیا، کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ اٹھایا۔ ابو بکر فرماتے ہیں اے نبی کے بیٹے، بے ابی، میرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے، تیری صورت میرے نبی سے زیادہ ملتی ہے، علی سے کم ملتی ہے۔ اب تو جب حضرت ابو بکر صدیق یہ فرما رہے تھے، مولا علی سن رہے تھے، اور صرف سن نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا پتہ ہے صدیق اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر علی خوش ہو جائے۔ ابو بکر اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر علی خوش ہو جائے، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو علی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اتنی ڈھیلی نہیں، ذرا زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہنے لگے کہ کندھوں پہ اٹھا لیا، میں نے کہا ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بات بتانا چاہتا ہوں، آج آپ کو پتہ ہے سنت کو زندہ کریں تو کہتے ہیں 100 شہیدوں کا سوال ہے۔ آج ہمارے پاس سنتیں جو پہنچی ہیں، مسواک کرنا سنت، خوشبو لگانا سنت، آنکھوں میں سرما لگانا سنت، درمیان سے مانگ نکالنا یہ سنت، دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت، یہ ساری سنتیں ہیں۔ ہم سنتوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پیار نہیں کرتے تھے؟
انہیں پتا تھا، دیکھا تھا یہ حسن وہ ہے جس کو نبی نے کندھوں پہ اٹھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو مرحبا کندھوں پہ مرحبا اٹھایا ہے. مرحبا مرحبا. مسجد نبوی میں زلفیں پکڑا کے کندھوں پہ بٹھایا ہے. اس کے لیے منبر چھوڑا ہے، اس کے لیے خطبہ توڑا ہے، اس کو زہرا کے گھر جا کے بھی اٹھایا ہے، صحابہ میں بلا کر بھی اٹھایا ہے، اس کو مدینے کے اندر تعارف کرا کے بھی اٹھایا ہے. اس لیے ابو بکر صدیق نے حسن کو کندھوں پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. میں نے کہا باقی سنتے ساری یاد ہیں، تو آل محمد کی تعظیم کی سنت تمہیں بھول گئی ہے؟ عجیب لوگ ہو، کیسی تمہاری سیاست ہے کہ تم آل رسول صحابہ کرام کا نام لے کر لوگوں کو آل رسول سے دور کرنا چاہتے ہو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کون آل رسول؟ میں نبی کی نسبتوں کی بات کروں. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرماتا ہے معبود مجھے اس مکہ شہر کی قسم ہے، شہر مکہ کی قسم ہے. یا اللہ مکہ شہر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ گلیاں اس شان کی مالک ہیں، ان گلیوں میں جو پتھر ہیں، روڈ ہیں، کنکر ہیں نا، وہ روڈ کنکر میرے معبود کے نالین کو چومتے ہیں. اب جو بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، میرا دل کرتا ہے میں سٹیج چھوڑ کر اس کے پاس آؤں گا اور جا کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں کہ حضور کی نگاہ ہونے والی ہے، سبحان اللہ کہہ لو. ہاں آل رسول کا ذکر آئے سمجھو نجات کی گھڑیاں آ گئی ہیں، مقبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں. کہا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، یا اللہ اس شہر کی قسم کیوں؟ یہاں پتھر ہیں، روڈ ہیں، کنکر ہیں، گلیاں ہیں اسی طرح کی. اللہ فرماتا ہے یہ گلیاں وہ ہیں، یہ پتھر وہ ہیں جو میرے معبود کے نالین کو چومتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا نہیں مولوی صاحب نے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، تو میں کہتا ہوں قسم اللہ نے اٹھائی ہے. اگر اٹھائی ہے مجھے یہ بتا کہ مدینے کی مکے کی گلیوں نے کوئی نمازیں پڑھی ہیں، کوئی روزے رکھے ہیں، کوئی قربانیاں دی ہیں؟ کہنے لگے نہیں یہاں پر آقا چلتے تھے. میں نے کہا جب چلتے تھے نا تو نیچے جو روڑے آتے تھے نا معبود کے نالین کے نیچے، اللہ کو ان سے پیار ہو گیا. اس وجہ سے پیار ہوا کہ تمہاری نسبت ہے معبود کے نالین کے ساتھ. میں نے کہا جس معبود کے نالین کی اتنی شان ہے اس معبود کے حسین کی کتنی شان ہوگی. اگر مولوی صاحب تمہارا دماغ کام نہ کرے اور تمہارے دماغ کا سافٹ ویئر اتنا نہیں کہ وہ اس عظمت اور شان کا اندازہ لگا سکے، تو ذرا اتنا سوچ، معراج کی رات 7 آسمان نیچے تھے، میرے نبی کے نالین اوپر تھے. سدرہ نیچے تھا، نالین اوپر تھے. کعبہ نیچے تھا، نالین اوپر تھے. مقام ولایت نیچے تھے، نالین اوپر تھے. جبریل نیچے تھا، نالین اوپر تھے. میکائیل نیچے تھا، نالین اوپر تھے. صحابیت نیچے تھی، نالین اوپر تھے. مقام، مرتبے، عزت، منصب نیچے تھے، نالین اوپر تھے. 14 طبق کی کائنات مل کر جس کے نالین کی برابری نہیں کر سکتی. اور لوگوں 14 طبق کی کائنات جس کی نالین کی برابری کو نہیں کر سکتی، اس کے حسین ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شان اہل بیت، شان صحابہ کرام. اوے حضور کی محفل سجا کے بیٹھے، مدینے کی طرف دھیان کرو، آقا کی بارگاہ میں عرض کرو. آ یاد تیری وچ محبوبہ اسی بزم سجا کے بیٹھے
آ یاد تیری وچ محبوبہ اسی بزم سجا کے بیٹھے جو بندہ حضور کی بزم کے اندر آ کے بیٹھا ہے، یہ آخری لمحات ہے، میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا پیار اور محبت کے ساتھ مدینے کا تصور کرے۔ اس محفل کے اندر یہ محفل سجانے والے بزم عثمانیہ والوں کی دل کی مراد پوری ہو جائے گی اگر اپنے آقا کی حضور دس بستہ یوں عرض کرو گے، آ یاد تیری وچ محبوبہ اسی بزم سجا کے بیٹھے اکھیاں دا تیریاں اوے راواں وچ اسی فرش وچھا کے بیٹھے اکھیاں دا تیریاں راواں وچ اسی فرش وچھا کے بیٹھے ول فجر جبی تو چکوی دے سونے اکالیاں زلفانو دیدار تیرے دیاں اسی مدتاں تو اوے تانگا لا کے بیٹھے دیدار تیرے دیاں مدتاں تو دیدار تیرے دیاں اسی مدتاں تو تانگا لا کے بیٹھے لوگوں میں بات نبی پاک کی نسبتوں کی کر رہا ہوں، مکے کی قسم اٹھائی، اللہ فرماتا ہے محبوب اس لیے کہ تیرے تلوے یہاں پر لگتے ہیں، تیرے نالین جب لگتے ہیں، یہ روڑے کنکر پتھر یہ مدینے کی گلیاں تیرے نالین کو چومتی ہیں۔ لوگوں نالین میرے نبی، یہ روڑ، یہ کنکر، یہ پتھر، یہ گلیاں، یہ محلے، یہ بازار، یہ مکے کی گلیاں حضور کے نالین کو چومتی ہیں۔ جن گلیوں نے محبوب کے نالین کو چومائے ان کی اتنی شان ہے، اور جس کو میرے نبی خود چوما کرتے تھے، کبھی ممبر چھوڑ کے چوما کرتے تھے، کبھی خطبے توڑ کے چوما کرتے تھے، کبھی زلفیں پکڑا کے چوما کرتے تھے، کبھی زہرا کے گھر آ کے چوما کرتے تھے۔ لوگوں اس حسین کی عظمت کو بھی سلام کیا کرو۔ اور محفل میلاد کے اندر آنے والوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ بھی یہی پیغام دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے محبوب مجھے تیرے رخ انور کی قسم ہے، مجھے دعا کی قسم ہے۔ مفسرین بولے، کہنے لگے حضور کے چہرے کی قسم ہے، لیکن اللہ نے قسم جن الفاظ میں اٹھائی ہے وہ ہے وَالضُّحَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ کہہ کر قسم اٹھائی، چہرے کی قسم اٹھائی، لیکن کہتے ہیں یہ جو دعا ہے نا یہ اپنے معنی بھی کچھ رکھتا ہے۔ دعا کا معنی کہتے ہیں یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، جب سورج نکل آتا ہے اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اس وقت کو کہتے ہیں دعا، یعنی چاشت کی نماز جس وقت پڑھی جاتی ہے روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے دن کے اجالے کی قسم اٹھائی۔ دل زور سے کو سبحان۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کتنے شہر تھے؟ اللہ نے واشنگٹن کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اوسلو کی قسم نہیں اٹھائی، رب تعالیٰ نے فرانس کے شہر پیرس کی قسم نہیں اٹھائی، بڑے بڑے دنیا کے اندر خوبصورت شہر ہے، مکے کی قسم اٹھائی ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو چاشت کا وقت ہے، یہ جو دن کا اجالا ہے، یہ تو ہر روز دن اجالا، سورج چڑھتا ہے، اجالے کرتا ہے، لیکن کیا ہر روز اللہ قسم اٹھاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہر روز کی قسم نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب اس نکلتے ہوئے سورج کی قسم ہے جو تیری آمد کا پیغام لے کر نکلا تھا، جو تیرے میلاد کا پیغام لے کر نکلا۔ وہ پہلا دن جس دن محبوب تو دنیا کے اندر تشریف فرما ہوا، تیرے ننھے ننھے قدم زمین پر لگے، کائنات نے تیرا حسن دیکھا، اور اس کائنات کے اندر تیرے حسن کے جلوے بکھرنے لگے، تیرے حسن کی روشنی پھیلنے لگی۔ محبوب تیرے یوم میلاد کی قسم ہے، اس 12 ربیع الاول کی قسم ہے جس دن تو پیدا ہوا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، اللہ یاد کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک بار ولادت ہوئی تھی، تم ہر سال جشن کیوں مناتے ہو؟
میں نے کہا والضحا، ہر روز سورج چڑھتا ہے، اللہ ہر روز اس میلاد کے دن کی قسم اٹھاتا ہے جس دن نبی پیدا ہوا ہے۔ اور سوموار کے دن، اور پتہ ہے سوموار کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ پیر کا دن۔ پیر کا دن کیوں؟ 7 دنوں میں نہ جمعہ پیر ہے، نہ جمعرات پیر ہے، نہ ہفتہ پیر ہے، نہ اتوار پیر ہے، سوموار کو پیر کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دن 7 دنوں کا پیر ہے، اس لیے پیر ہے کہ اس دن ساری کائنات کا پیر دنیا میں آیا ہے۔ ہاں لوگ ہمیں کہتے ہیں میلاد مناتے ہو، میں نے کہا ہاں مناتے ہیں، کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا حضور مناتے تھے۔ اب لمبی چوڑی گفتگو کروں گا تو وقت نکلے گا نا، میں ختم کرنے والا ہوں، بس آپ میرا آخری جملہ سنیں۔ میں نے کہا حضور مناتے تھے۔ بندہ کہنے لگا حضور مناتے تھے؟ میں نے کہا تجھے کیا، تجھے نہیں پتا؟ کہنے لگا بڑی تقریریں سنی ہیں، کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم بخاری شریف کے اندر شاہ جی موجود ہے، حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں نہیں پتا سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں، سوموار کے دن میری ولادت ہوئی ہے، میرا میلاد ہوا ہے، میں سوموار کے دن میری ولادت ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم حضور نے یہ بتا کر اپنے امتیوں کو پیغام دیا، جاؤ میرے امتیوں 1400 سال کے بعد بھی یہ لوگوں کو پیغام دینا کہ اس دن کو پیر کا دن اس لیے کہتے ہیں، باقی دنوں کا پیر اس لیے ہے کہ اس دن ساری کائنات کا پیر آیا ہے۔ آنے والے 12 ربیع الاول نکلو، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر چھتوں کو سجاؤ، اپنے مکان سجاؤ، رب تمہارے مقدر سجا دے۔ اور جو پوچھے اس دن کیا ہوا ہے، ایک پیغام دو، پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر آ گیا، پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر آ گیا۔ میرا پیغام ختم ہو جائے گا، ذرا محبت سے پڑھ لو، جس بندے کی طبیعت مانتی ہے وہ پڑھے، جس کی طبیعت نہیں مانتی بے شک نہ پڑھے، جو حضور کی رحمت کا منتظر ہے وہ تو ذرا پڑھے، جو نبی پاک کے دیدار کا انتظار کر رہا ہے وہ ضرور پڑھے گا۔ حضور کے ساتھ پیار کرنے والوں، نبی کے ساتھ نسبتیں مضبوط کرنے والوں، اور سیال شریف جا کے اپنی گردنیں جھکانے والوں، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، داتا صاحب کی عظمت کو سلام کرنے والوں، 12 ربیع الاول پیر کے دن کوئی عام پیر نہیں آیا، کوئی عام گدی والا نہیں آیا، یہ وہ آیا ہے جو ساری کائنات کا سلطان ہے۔ پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر آ گیا، پیر کے دن پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر آ گیا۔ حضرات حضور کے میلاد کی بات، حضور کے حسن کی جمال کی بات، حضور کے جمال کی بات، سیرت کی بات، یہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کہتے ہیں عمریں بیت گئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کون سا ایسا عنوان ہے جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو اور کوئی بیان کرنے والا اعلان کرے کہ میں نے حضور کی اس نسبت کی ساری شان بیان کر دی ہے؟ حق ادا نہیں ہوتا۔ ہاں نبی کی نعت لکھنے کا بھی حق ادا نہیں ہوتا، نبی کی نعت پڑھنے کا بھی حق ادا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سننے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم
کون حق ادا کر سکتا ہے جس کا نعت خوان خود رب ذوالجلال ہو، خود جس کی نعتیں اللہ پڑھتا ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ ساری کی ساری حضور کی تو شانیں ہیں۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا شدہ مدہ زیرہ زبراں وچ شان نبی دے آیاں عامہ لوکاں خبر نہیں کائی خاصا رمضہ پائیاں، آؤ آقا کا میلاد دھوم دھام سے منائیں اور دنیا کو جا کر یہ پیغام سنا دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم، کسی کے روکنے سے رکیں گے نہیں، کسی کے روکنے سے رکیں گے نہیں، کسی کے منع کرنے سے باز نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارا عزم یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر دشمن مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور جس سمت بھی جاتی ہے یہ دنیا چلی جائے ہم دھوم سے آقا کا میلاد منائیں گے، ہم جا کر لحد میں بھی اے خضر فرشتوں کو کونین کے والی کی بس نعت سنائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ آرام سے تشریف رکھیں۔ ابھی قرآن اندازی ہونے کو ہے، سج گئے یار دی بزم سجانے والے، تسی ہن سج گئے ہو نا تو سج کے گھر نہیں چلے جانا، حالے نیاز نہیں لینی، دعا کرنی ہے، سلام پڑھ۔ ایڈا سونا علامہ صاحب نے تہاڈے واسطے بیان تیار کر کے لیا تے کیتا تے او دا کوئی فائدہ بھی ہوئے گا تے پھر مزہ آئے گا نا۔ سج گئے یار دی بزم سجانے والے، کبھی خالی اٹھ کے نہیں جاتے نبی کا میلاد منانے والے، کبھی خالی واپس نہیں جاتے نبی کا میلاد، بولیے ذرا نبی کا میلاد۔ حاضرین گرامی قدر، الحمدللہ تعالی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم شان دن جمعۃ المبارک کو 12 ربیع النور شریف کا دن آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں عظیم و شان سالانہ جلوس مبارک جو 1996 سے الحمدللہ تعالی شروع ہے اور 2020 25واں سالانہ جلوس مبارک جو مسجد جامعہ نور سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، چونکہ جمعۃ المبارک ہے، جن لوگوں نے اس میں اپنے سٹیج سجانے ہیں محبت سے وہ اپنے نام میرے پاس ڈاکٹر جوید صاحب کے پاس لکھوا سکتے ہیں، پہلے لکھوائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں آقا کے غلام آئیں گے، اور سنا ہے کہ ہر عاشق کے گھر آقا تشریف لاتے ہیں، آقا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ چونکہ جمعۃ المبارک ہے اس لیے صبح 8 بجے یہ عظیم جلوس شروع ہوگا، اور اپنے سابقہ رستے پہ چلتا چلتا عثمانیہ پبلک سکول سے ہوتا ہوا مسجد فضائے مدینہ کی طرف جائے گا، وہاں جا کے آخری محفل، اور اس کے بعد سکول کے رستے واپس جامعہ مسجد میں جمعہ ادا کیا جائے گا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد جلوس دوبارہ رواں دواں ہوگا اور مسجد گلزار مدینہ کے رستے وہ فضائے مدینہ کے رستے مسجد عظمت الاسلام کی طرف سے ہو کے
سابقہ رستے پہ قبرستان کی طرف سے ہو کے جلوس اختتام پذیر ہوگا. پہلے مسجد گلزار مدینہ میں جائے گا, وہاں سے واپس سکول کے رستے یہاں پہ جمعہ ادا کیا جائے گا. ایک اعلان تو یہ تھا. دوسرا اعلان سماعت فرمائیں کہ آج کی اس محفل میں صدر محفل پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب جاتریہ شریف سے, جو کہ رضا الہی سے اللہ کے دربار میں چلے گئے, اور مجھے کہنے دو بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, بچھڑا کچھ اس ادا سے. پچھلے سال میرا عظیم بھائی اس محفل کی رونق محترم مکرم میاں شکلین رضا عثمانی قادری رضوی رضا الہی سے اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس سال میں اچانک بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو خدا کی قسم ویران کر گیا. آج میری محفل کی رونق مجھے نظر نہ آئی. کروٹ کروٹ میرا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے بیٹے تشریف لائے, ان کے بھتیجے عثمان اظہر صاحب تشریف لائے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور 4 نومبر جاتریہ کلاں کے اندر جامعہ مسجد غوثیہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ, جس میں سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آباد سے تشریف لائیں گے. آپ بھی حاضر ہو کے ثواب دار نصر کر سکتے ہیں. 2 نومبر کو مسجد فضائے مدینہ چڑھدی والی مسجد کے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ, اس میں اشتیاق احمد سیالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ اس میں حاضر ہو کے ثواب دار نصر کر سکتے ہیں. تو اب وہ لمحہ آنے کو ہے کہ جس میں قرآن اندازی کی جائے گی, اور سب سے پہلا جو فوٹو کاپی اٹھا کر جو ٹکٹ دیا جائے گا وہ اس کا ہوگا جس کے بارے میں کہنے والا کہہ گیا, کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے. وہ پرچی تو نکل چکی ہے. کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. تو آئیے اب اس سے آگے چلتے ہیں. پہلے 11 انعامات جتنے سے پہ لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک سب سے نکلواتے جائیں. ایک سائڈ شروع کریں مہربانی, سب سے ایک ایک. یہ بھی بذریعہ قرآن اندازی آپ کو انعامات دیے جائیں گے. محترم محمد طیب غوری صاحب, محمد لطیف غوری ولد محمد رمضان یہاں ہونا ضروری ہے. اگر ہیں تشریف لائیں, آ کے اپنا انعام وصول کریں. محمد بلال محمد اعظم بزم عثمانیہ کے عظیم نوجوان محمد بلال ولد محمد اعظم تشریف لائیں, اپنا انعام وصول کریں. ماشاءاللہ پرچیاں آ رہی ہیں, پرچیوں میں سارا کام چلتا ہے. محترم فضل حسین صاحب, پیر سید فیض الحسن تشریف لائیں, آپ اور انعامات اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں. یہ قسمت والے لوگ ہیں, پہلا انعام لے کے جا رہے ہیں. دوسرا بلال اعظم تشریف لائیں. تیسرا فضل حسین صاحب. میں تو آپ کے لیے جلدی کرتا ہوں کہ آپ جلدی سے فارغ ہو جائیں تاکہ آگے جو ہے ولدیت بوٹے ہمر ہوم تشریف لائیں, آکے اپنا انعام وصول کریں. محمد اشفاق حسین ولدیت محمد اشفاق ولدیت محمدین صاحب تشریف لائیں, اپنا انعام وصول کریں.
عدنان حسین بلدیت اللہ دتا صاحب، عدنان حسین ولد اللہ دتا صاحب اگر موجود ہیں تشریف لے آئیں۔ محمد اشرف، یہ ہمیشہ انعام لیتے ہیں مجھے پتہ ہے، محمد اشرف ولدیت پیران دتا، تشریف لائیں، آپ کے انعام وصول کریں۔ اگر دیکھیں بندہ موجود ہے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ ساتھ ہی پھر وہ تشریف لائیں اور آ کے انعام وصول کریں۔ عدنان حسین اور ان کے بعد محمد اشرف پیران دتا تشریف لا رہے ہیں جی اپنا انعام وصول کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف رکھیں، شاہ صاحب تشریف رکھیں۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم ظفر اقبال فاروقی صاحب تشریف لائیں اور انعامات دیں اپنے مبارک سے۔ محمد آصف ولد محمد رفیق صاحب، محمد آصف ولدیت محمد رفیق صاحب اگر ہیں تشریف لے آئیں۔ یہ انگلش میں میرے بھائی تشریف لائے ہیں شاہ شرمست کی سرزمین سے غالباً شمریز اقبال صاحب، اپنا انعام وصول کرے۔ آج ہماری محفل میں شاہ شرمست سے بھی نبی کے غلام آئے بیٹھے ہیں، کھوڑیاں سے بھی محترم عمران صاحب اور ان کے دوست و احباب آئے ہیں، آئے نا انعام لیں اپنے۔ ماشاءاللہ عاشق رسول اپنا اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ میاں طارق محمود صاحب ولد محمد زمان صاحب، میاں طارق محمود صاحب اگر موجود ہیں تشریف لائیں۔ میاں طارق محمود صاحب ماشاءاللہ جی ہماری اس بزم کے بڑے پرانے ساتھی محترم ظہیر ریاست صاحب، ظہیر عباس ولد ریاست علی صاحب تشریف لائیں، آکے اپنا انعام وصول کریں۔ ماشاءاللہ جی ظہیر عباس صاحب آ چکے ہیں، اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ عابد حسین ولد حاکم علی صاحب تشریف لائیں، آکے اپنا۔ سید وقاص حسین شاہ صاحب آتے ہیں جی۔ عابد حسین ولد حاکم علی صاحب تشریف لائیں اور آ رہے ہیں جی۔ یہ بھی ماشاءاللہ بچپن سے بزم عثمانی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ساجد حسین صاحب یہ بھی غالباً کے بھائی لگ رہے ہیں مجھے تو۔ حاکم علی صاحب ان کے ولدیت ساجد حسین ولد حاکم علی صاحب پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پیار والے ہیں، آ رہے ہیں جی اپنا انعام وصول کرنے کے لیے۔ بشارت حسین ولد میاں ہاں صاحب، بشارت حسین ولد میاں ہاں صاحب ماشاءاللہ۔ ضیاء حسین شاہ صاحب لخت جگر پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور انعامات دے رہے ہیں جی۔ ڈاکٹر نہیں لکھا ہوا ساتھ اس کیس میں پڑھ نہیں سکا، ڈاکٹر بشارت حسین ولد میاں ہاں صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں جی، اپنا انعام لے کے چلے گئے۔ میرے بھائی محمد فاروق صاحب کب کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بھی یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ تشریف لائیں۔ ولدیت محمد رمضان صاحب آ کے اپنا انعام وصول کریں، یہ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ سید ہادی حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں انعامات دینے کے لیے ماشاءاللہ۔ لو جی اب ان کی باری ہے جنہوں نے آج کی محفل پاک کی صدارت کی، محفل پاک کی وزارت کی۔ آپ نے تو خیر سارے نظارے کیے ہیں، اب ہیں تھکے ہوئے بڑے، لیکن اس انتظار میں ہیں کہ کون ہے جو مدینے کا مسافر بنے، ہم میں سے کون ہوگا وہ۔ تو اب انعام خود ہی تشریف لائیں گے، ان کو دیں گے نہیں، خود لیں گے جو سب کو دینے والے ہیں۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب،
صدر محفل چفلائے، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی۔ ان کے ساتھ سید ضیاء حسین شاہ صاحب لخت جگر، پھر سید مظہر حسین شاہ صاحب، اب ان کی جگہ پہ یہی ہیں، لیکن لکھی آؤن بہاراں وچ گلشن مالی باغ دا رخ پرتاؤنا نہیں، دل روندہ رہندہ ہے ہر ویلے تے جان والیاں نے مڑ کے آؤنا نہیں۔ سید ضیاء حسین شاہ صاحب اپنا انعام لے کر چلے گئے۔ سید وقاص حسین شاہ صاحب آ کے اپنا انعام لیں گے۔ محترم قاری عدنان اصغر صاحب وہ تشریف لائیں گے، آ کے اپنا انعام سید ہادی حسین شاہ صاحب سے لیں گے۔ قاری عدنان اصغر صاحب، قاری حفیظ الرحمان صاحب تشریف لائیں، آ کے اپنا انعام موصول کریں۔ محترم حافظ شکیل صاحب بڑی محبت سے محفل پاک کے اندر حاضری بھی دے رہے ہیں اور محبت سے نعرے بھی لگوا رہے تھے، آ کے اپنا انعام وصول کریں۔ محترم میں گزارش کرتا ہوں جناب الیاس قاضی صاحب کو تشریف لائیں اور آ کے اپنا انعام وصول کریں، اور اس کے بعد انعام دیں بھی، صرف وصول ہی نہ کریں، اس کے بعد کوئی 2-3 انعام دیں۔ محترم میاں محمد الیاس قادری صاحب، اور انعام لینے کے لیے آتے ہیں جی ننھے منھے بچے ثنا خان مصطفیٰ اسرار صاحب، چھوٹا سا بچہ ہے، بڑی محبت سے نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پڑھتا ہے۔ مصطفیٰ اسرار وہ آئے، آ کے اپنا انعام وصول کرے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں ان کو انعام ملتے ہیں، ان کو آپ کو سب سے زیادہ انعام ملنے ہیں۔ آپ نے اتنا بولے ہیں، علامہ صاحب اتنا بولتے رہے میرے ساتھ پہلے کتنے نقیب آئے ہیں، کتنے خطیب، کتنے ادیب، کتنا کیا کیا آیا ہے، تو بھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، انشاءاللہ محبت والے لوگ ہیں، تو بس اس کے بعد آنے والے ثنا خان محترم الطاف حسین علی صاحب ہیں، وہ آئیں، آ کے اپنا انعام وصول کریں، اور ان کے بعد میاں محمد افضل صاحب ہیں، آئیں اپنا انعام وصول کریں۔ شکریہ میاں صاحب، قبلہ پیر سید فیض اللہ صاحب تشریف لائیں اور ابا کی انعامات آپ خود دیں۔ محترم میاں محمد مدنی صاحب وہ تشریف لائیں، آپ کے اپنا انعام وصول کریں۔ محترم میاں محمد رضا صاحب ہیں، وہ آ کے اپنا انعام وصول کریں گے۔ محترم افتخار حسین صاحب ہیں، وہ آ کے اپنا انعام وصول کریں گے۔ محترم کیسر عباس چشتی، آگے کیا کیا ہے وہ بعد میں بتائیں گے۔ بھائی کیسر عباس باؤ صاحب وہ تشریف لائیں، آ کے اپنا انعام وصول کریں۔ آج شرح لنگر انہوں نے دیا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی محترم قاری علی حسن صاحب ہیں، وہ اپنا انعام قبلہ شاہ صاحب سے وصول فرمائیں گے۔ ڈاکٹر جوید دا انعام کو نہیں، ہاں ہے جی، یاد آ گیا۔ ڈاکٹر جوید صاحب وہ آئیں گے، اپنا انعام خود ہی وصول کر لے، خود ہی وہاں سے لے لیں، نہیں شاہ صاحب سے لیں آگے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں، ان کو انعامات ملتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والا کہہ گیا، زمین میلی زمن میلا، آقا کے غلاموں کا کفن میلا، آقا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو اب آخری انعام شاہ صاحب مجھ جیسے گناہگار کو، سیاہکار کو، باد اعمال کو اس قابل تو نہ تھا، لیکن آقا آپ کی نسبت نے کیا سے کیا بنا دیا، مجھے عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ دیکھ لیں، یہ ان کی محبت ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ تو آئیے اب آج کی محفل پاک کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے۔ یہ ساری کوشش، ساری کاوش، سارا کام ان انتظامیہ والوں نے اور اہل گاؤں نے کیا ہے۔
ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کی قسم، یہ آپ سب کا کمال ہے، جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں ان کا کمال ہے۔ تو اب ان کو بھی انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے کاشف علی، تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا ہے، کاشف علی صاحب۔ نمبر 2 عمران لیاقت صاحب، جنہوں نے محنت کر کے اتنا پیارا ماحول بنایا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سلیمان امجد، سلیمان امجد۔ چوتھے نمبر پہ فیضان اسجد۔ ابھی دیکھیں نا، فرما رہے تھے ایک ایک کر کے نام لو، اگر میں ایک ایک کر کے نام لیتا نا، یہ سارے کیا آپ بھی سارے بھاگ جاتے۔ دیکھ رہے اسٹیج خالی ہو گیا، آپ کے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے نا آپ کو، کسی جلدی بول رہا تھا۔ تو سلیمان امجد صاحب، فیضان اسجد صاحب، اب سارے ہی صاحب ہیں۔ محمد آصف پردیسی صاحب، محمد افضال، محمد افضال، یہ میرے بھائی بڑی محنت کر کے یہ سٹیج سجاتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ ان کے بعد نعمان، نعمان پیسے اکٹھے کرنے والا نعمان کدھر ہے؟ جلدی آ جائے۔ اس کے بعد فیض علی، یہ مجھے نظر تو آ رہا ہے فیض علی کہیں ہے، فیضی جسے کہتے ہیں، فیض علی فیضی۔ ان کے ساتھ اکبر علی، اکبر علی، اکبر علی جلدی آ جائے۔ ان کے ساتھ فیضان علی، بھائی فضال آ چکے ہیں جی، میں نے کہا مجھے لے کے جانا پڑے گا۔ اکبر علی، ان کے بعد فیضان علی۔ ماشاءاللہ نیو مکہ ڈیکوریشن والوں نے یہ سارا سٹیج سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اتنا پیارا انہوں نے پروگرام بنا کے آپ کو دیا۔ محترم محمد اویس کیمرامین، محمد اویس، دیکھیں نا کیمرامین یہ لے گیا اپنا انعام۔ محترم احسان الہی صاحب، احسان الہی صاحب، جہاں کہیں ہیں تشریف لے آئیں، انعامات ختم ہونے کو ہیں، یہ نہ ختم ہو جائیں سارے کے سارے۔ محترم محمد فیصل، محمد فیصل، ماشاءاللہ۔ میاں صغیر احمد، میاں صغیر احمد صاحب۔ محترم ولید نواز، محترم ولید نواز، ماشاءاللہ۔ محترم احسان لائی بڑھ صاحب کی فدارے ہیں اپنا انعام لینے کے لیے۔ حاضرین گرامی قدر، کتنی پیاری یہ بزم، یہ محفل سجی ہے۔ تو الحمدللہ ایک اعلان میں آپ سب کی موجودگی میں اور کرنا چاہتا ہوں، بس آخری اب کلمات ہیں، اس کے بعد فوراً سلام پڑھا جائے گا۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں جس طرح جشن میلاد کے نعرے لگتے ہیں چک سکندر کی سرزمین پر، جشن معراج کے نعرے لگتے ہیں چک سکندر کی سرزمین پر، جس طرح شب معراج کے تذکرے، شب برات کے تذکرے، شب رمضان کے تذکرے انشاءاللہ ہر سال میں بزم عثمانیہ کے تحت ان کی زیر نگرانی ایک اور پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں شان صحابہ کا ذکر کیا جائے گا۔ شان صحابہ بولے نا، آپ تھکے ہیں، آخری بات ہے نا۔ شان صحابہ، وہ صحابہ جو کہا کرتے تھے جب حضور بلاتے تھے میرے صحابہ، کہتے تھے جی کعبے دا کعبہ، جی کعبے دا، بولو نا یار، جی کعبے دا۔ سال میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جو عشق رسول کے طور میں منانا چاہیے، عشق رسول، بولے کیا؟ تو محترم صوفی محمد امجد صاحب، ان کو بھی انعام دیا جائے گا، اتنی دور سے تشریف لائے، اتنی انٹریسٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہاں جی، آج واسف ساؤنڈ سسٹم والوں نے بھی واقعی ساؤنڈ اچھا چلایا ہے، واقعی الحمدللہ، تو ان کو بھی انعام دیا جائے گا۔ جو بھی اچھے اچھے کام کریں گے ان کو یہاں بھی انعام ملیں گے، وہاں بھی انعام ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو واسف ساؤنڈ والا بھی اپنا انعام بھائی میرا لے کے جا رہے ہیں۔ سید عبدالحادی شاہ صاحب تشریف لائیں، آ کے اپنا انعام وصول کریں۔ سید عبدالحادی شاہ صاحب، سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام ہوگا۔ ہاں جی ہاں جی، اس کے بعد دو اعلان رہتے ہیں، وہ اور عمرے کے ٹکٹ کی قرعہ اندازی آپ کو بتایا جائے گا۔ سلام محبت سے پڑھ لیں ذرا، نہ جانے کون محبت سے پڑھے وہی مسافر بن جائے۔ محترم صوفی ہم جیسا رہتے ہیں اور سلام پڑھائیں گے۔
محبت پہ لاکھوں سلام شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نور کے چشم لہرائے دریا پہ نور کے چشم لہرائے دریا پہ انگلیوں کی کرامت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحم پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام عاجزاں نہ ہو قبول. ایک بار ہم صرف 3 دفعہ پھول کے بلا دروشی پڑھ کے شاہ صاحب ملک کرو دعا ہوگی. بیجو سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین جتنے کلمات طیبات پڑھ گئے تلاوت کلام پاک نعت شریف ہویا بیان ہویا یا الہ العالمین تھوڑی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اگر پڑھنے دے اندر غلطی کوتاہی ہو گئی پر حبیب علیہ السلام دے توسل دے نال معاف فرما کے اس دا ثواب حضور نبی رحمت دو جہاں حبیب کبریا شب اسرا دے دولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک در دولت دے اندر ہدیتاً توفتاً عقیدتاً عاجزانتاً غلامانتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اس پاک کلام دا ثواب نبی علیہ السلام دے والدین کریمین ازواج مطہرات اولاد پاک تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام علیہم رضوان دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اس پاک کلام دا ثواب شہداء کربلا دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. شہداء اسلام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. اس پاک کلام دا ثواب ولی نعمت شہنشاہ بغداد حضور محی الدین حسن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. تمام اولیاء کاملین دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین اس پاک کلام دا ثواب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو حالت ایمان دے اندر پردہ کر کے نو سب درون پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین حاضرین مجلس دے جتنے بھی ذکر حالت ایمان اس فوت ہو چکے نے ان سب درون پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا پروردگار عالم خصوص بالخصوص ساڑھے چاچا جان چاچا جی پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما. آپ دی بہت یاد آ رہی ہے اللہ پاک انہوں کروڑ کروڑ جنت دی جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے توسل دے نال انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہوں نو معاف فرما. انہاں دی قبر نو روشن اور منور فرما. حضور علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما. یا الہ العالمین سب دے گھراں دے تے اپنا خصوص رحم و کرم فرما. سب دے رزق دے اندر مال دے اندر جان دے اندر عزت دے اندر عمر دے اندر عمل دے اندر برکت عطا فرما. یا الہ العالمین سب نو پنجگانہ نماز پڑھنے دی توفیق
توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے دی توفیق عطا فرما برے اعمال تو بچنے دی توفیق عطا فرما رزق حلال کمانے دی توفیق عطا فرما حرام تو بچنے دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین سب دے گھراں دے اندر خیر برکت عطا فرما یا الہ العالمین جنہ دوست احباب نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے سب دے گھراں دے اندر خیر برکت عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نالان پاک دے صدقے دے نال سب دیاں پریشانیاں دور فرما سب دیاں بیماریاں دور فرما سب دیاں مشکلات آسان فرما دین دا بول بالا فرما دشمنان اسلام دا منہ کالا فرما یا الہ العالمین سانو سب نو دین دے واسطے قربانی دینے دی توفیق عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین کشمیریاں نو رہائی عطا فرما ظالمان نو نیست و نابود فرما یا الہ العالمین مسلمان جتھے بھی ظلم دی چکی دے اندر پسرے نے سب دی حفاظت فرما سب دی حفاظت فرما یا الہ العالمین سب دی نیک تمنا نو پورا فرما یا الہ العالمین جڑے رشتے دے معاملات وچ پریشان نے سب دی پریشانیاں دور فرما ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کریمہ ببخشائے برحالما ہست مسیر کمند ہوا ندارم غیرست فریاد رستو ہی آسیارا خطا بخش بس صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر الکی محمد وعلی آلہ ماشاءاللہ ایک دو اعلان ہے نے سن لو ایک تے میرے بھائی ذیشان سرور صاحب نے مسجد دی خدمت اندر 35,000 دا اور اضافہ کر کے تے پورا 50,000 کر دیتا ہے 50,000 روپیہ اللہ دے گھر دی خدمت کر دینے بھائی ذیشان سرور صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے 2,000 روپیہ محمد افتخار احمد صاحب اپنا اگلے عمرے دے ٹکٹ واسطے پیش کر دینے اور دیگر جڑے حضرات کرنا چاہتے نے انہاں کولے ٹائم ہے انشاءاللہ پورا سال ٹائم ہے اپنا حصہ ڈاکٹر جوید صاحب کولے نام لکھا کے جمع کرا سکتے ہو اور دوسرا اعلان کیتا گیا ہے کہ عشق رسول دے حوالے نال پروگرام ہونا چاہیے نا انشاءاللہ ہونا چاہیے نا تو ادھے وچ انشاءاللہ حاضری ہوئے گی تو ہون جناب عمرے دے ٹکٹ دا اعلان پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمان گے اللہ دے ذکر دی برکت اندر اللہ ذرا گونج پڑ جائے السلام علیکم محمد افضل کتنے ہاتھوں کھڑے کرو محمد افضل میں بھی کہنا جیڑے محمد افضل ہو ہاتھوں کھڑے کرو وہی پہ کہنا نا جیڑے جیڑے ہاتھ کھڑے کرو ایک ہی بس ہیں جی اور کوئی محمد افضل نہیں جے کوئی ہے تو سامنے آ جائے محمد افضل کوئی ہے اے کیڑا ہے اے کلا کلا میرے چاچے دا پتر ہے آ جا محمد افضل ولد محمد اسلم چودھری محمد افضل ولدیت محمد اسلم کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا مبارک ہو جی آپ کو ماشاءاللہ سرکار نے آپ کو بلا لیا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مبارک ہو جی مبارک ہو ماشاءاللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے الحمدللہ الحمدللہ مبارک ہو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لیں کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی ہے بات اب آپ نے جوتے اپنے ڈالنے ہیں مہربانی کرے آجے تے باہر نیاز موجود ہے آرام سکون دے نال اپنی اپنی نیاز لے کے تے انتظامیہ ایتھے روے آجے تاکہ جڑا کام والی باقی ہے تھوڑا بہت یہ کرنے سارا انشاءاللہ تمام حضرات کا شکریہ جڑا اتنے آخر تک بڑی محبت کا اظہار کیتا جی بہت مہربانی